نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انه لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے لا کے متعلق کچھ جانا تھا، اس کے پرپز فنکشن پر بھی ڈسکس کی تھی۔ آج ہم آسٹینین تھیوری کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کو ڈنڈا تھیوری بھی کہتے ہیں، جان آسٹن کی امپیریٹو لا بھی اس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جان آسٹن جو جیورسٹ تھا، اس کی تھیوری ہے کیا، اس کے مین پارٹس، انگریڈینٹ، اس کے ایلیمنٹ، اس عناصر ہیں کیا، پہلے یہ دیکھتے ہیں، پھر اس پر جو تنقیدی جائزہ ہے وہ لیں گے۔ جان آسٹن کی جو تھیوری ہے، اس کے مین 3 پارٹس ہیں۔ نمبر 1 وہ کہتا ہے کہ یہ ایک کمانڈ ہوتی ہے، قانون جو ہے وہ ایک کمانڈ ہے۔ نمبر 2 اس کو جو نافذ کرتا ہے، یہ جو اس کو لے ڈاؤن جو کرتا ہے، وہ ایک پولیٹیکل ساورن ہوتا ہے، یہ نمبر 2۔ نمبر 3 جو اس کا حکم نہ مانے تو پھر وہ سینکشن سے کام لیتا ہے۔ سینکشن سے مراد ڈنڈا، سزا، پیونیٹیو ایکشن، یہ 3 وہ کہتا ہے۔ اور اس میں وہ ٹریفک کی مثال دیتا ہے، ٹریفک قوانین کی، کہ جناب آپ جا رہے ہیں اور آپ نے ٹریفک کے قانون پر عمل نہیں کیا تو آپ وہ پکڑ کے بند کر دیتے ہیں یا جرمانہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک ایک کر کے اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کرٹیسزم آف آسٹینین تھیوری آف لا۔ کرٹیسزم کہتے ہیں تنقید کو۔ تنقید لفظ نکلا ہے نقد سے۔ نقد کا مطلب ہوتا ہے ٹو بھال کرنا، پڑتال کرنا، اس کے فوائد اور نقصانات علیحدہ علیحدہ کرنا، عیوب اور محاسن جدا جدا کرنا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لا بیفور اسٹیٹس، جو قوانین اس وقت تھے جب یہ ریاستیں وجود میں نہیں آئی تھیں، تو وہ کوئی کنونشن ہوتی تھیں، کوئی ٹریڈیشن ہوتی تھیں، کوئی پنچایتی مسئلے ہوتے تھے۔ آج بھی ہمارے جو تقریباً 3 صوبے ہیں، بلوچستان، سندھ اور وہ KP کے، تو اس میں بھی جرگا سسٹم اور پنچایت سسٹم وغیرہ ہوتا ہے۔ تو اس کی یہ بات کہ اس کو جی مقتدر اعلیٰ نافذ کرتا ہے اور کمانڈ ہوتی ہے، نہ کوئی سزا ہوتی ہے، تو اب اس کی یہ تھیوری اس سیناریو میں ناکام ہے، غلط ہے، ڈیفیکٹو۔ نیکسٹ وہ ہر چیز کو جنرل انداز میں ڈسکس کرتا ہے، یعنی عمومیت۔ نمبر 2 جو ہے وہ کہتے ہیں قانون کی عمومیت بیان کرتا ہے۔ ہر قانون پر تو اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مثلا طلاق کا قانون ہے، کوئی مجبور کر سکتا ہے ڈنڈے سے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، تو جرم ہے۔ یا ایک شخص شادی نہیں کرنا چاہتا تو وہ کسی کو مجبور کر سکتا ہے کہ ہم نکاح کرو ورنہ آپ کو جیل میں بند کر دیں گے۔ تو اس لحاظ سے قانون کو جنرلائز کر دینا یہ ایک عجیب و غریب سیناریو سمجھ آتی ہے جو عقل سے ماورا بات۔ اسی طرح ووٹ ہے، کوئی آ کے پسٹل رکھتا ہے کہ نہ ووٹ فلاں کو دو، کسی کا مرضی ہے دے، کسی مرضی نہ دے۔ نیکسٹ پوائنٹ جناب جو اس کا ہے تیسرا، وہ ہے پرومگیشن، نفاذ، کسی اس کو نافذ کرنا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ قانون بنے اور ہر شہری کو اس کا پتہ بھی ہو۔ مثلا جاپان میں 1870 کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب قانون بن جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو پتہ بھی لگے، لیکن اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اسی طرح چائنا میں بھی یہی ایک میگزم ہے کہ لوگوں کو وہ کرواؤ، قانون کا نفاذ ہو گیا، آپ پابندی کرواؤ۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہوگا قانون موجود ہے۔ اسی طرح بہت سے فقراء ہوں گے جنہیں پتہ نہیں ہے، جو قانون جاننے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، تو قانون بن گیا، اب وہ قابل پابندی ہے، قابل پابندی ہے شہری پر۔ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز۔ تو اس سیناریو میں بھی ہے اس کی تھیوری۔ اب لا ایز اے کمانڈ،
اس قسم کے بہت سے قوانین ہیں. مثال طور جائیداد ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے. کوئی شخص کسی کو پستول رکھے جناب جائیداد خریدو 10 مرلے مل رہے ہیں، کیوں نہیں خریدتے؟ غلط بات ہے. کسی کی مرضی کو خریدے، کسی کی مرضی کو کوئی نہ خریدے. اسی طرح ویلز کا قانون ہے، وصیت. کوئی شخص کسی پر پستول رکھے جا وصیت کرو فلاں کو، کیونکہ آپ مر رہے ہو تو جائیداد اس طرح ہوتی اس کی مرضی ہے وہ نہ کرے. تو اسی طرح اور بھی بہت سے چھوٹے اور مسائل ہیں، قوانین ہیں، اس پر اس کی تھیوری کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ تو اسی طرح اپنی ایک اوپینین ظاہر کر دی ہے، جبکہ قانون کی یہ ڈیفینیشن ماڈرن اسٹیٹ میں یہ نہیں ہے. اسی طرح جو سینکشن ہے، جو ڈنڈا ہے، جو پیونیٹیو ایکشن ہے، پینلٹی ہے، لا جو بنتا ہے تو وہ لوگوں کی بہتری کے لیے بنتا ہے. آج کل کی ماڈرن دور میں نمائندے مقرر ہوتے ہیں جنہیں ہم پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، وہ بھی سوسائٹی کا سیگمنٹ ہوتے ہیں. وہ کلچر، نارمز، ویلیوز، ہر شے سامنے رکھ کر وہ قانون بناتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل. اب یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ ہر بات میں جناب وہ کہے گے نہیں قانون یہ ہے اور آپ کو سزا ملے گی. تو سزا جناب آپ ایک پولیس کا ادارہ ہے، ایک تھانے کے جو لوگ ہیں وہ سارے کھڑے ہو جائیں تو پولیس کیا کر لے گی؟ 5% جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی، تو 5% جو ہے وہ روک لے گی اس سوسائٹی کو اگر وہ قانون نہ ماننا چاہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ تھیوری اس انداز سے یہ ڈیفیکٹو ہے. اسی طرح جو ہسٹوریکل سکول آف تھاٹ ہے، سوشیولوجیکل سکول تھاٹ ہے اور فلسفی سکول آف تھاٹ ہے، وہ اس تھیوری کو ٹرن ڈاؤن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو پرپز آف لا ہے وہ اگنور کرتا ہے یہ آسٹن، لہذا ہم اس تھیوری کو اس لحاظ سے تسلیم نہیں کرتے. اب یہ انٹرنیشنل لا پر بھی نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ انٹرنیشنل لا پر بھی اس تھیوری کا اطلاق نہیں ہوتا. کوئی ملک کسی کو اسی طرح دھمکی دے کر یا یوں کر دو ہم یہ کر دیں گے تو اس طرح انٹرنیشنل لا بھی اس پر اطلاق اس تھیوری کا نہیں ہوتا. اسی طرح کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے کانسٹیٹیوشنل لا، دستور یا آئین. اس پر بھی اس تھیوری کا اطلاق بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل لا جو اسٹیٹ کے آرگنز ہوتے ہیں تو کیا اسٹیٹ اپنے آپ کو کہے گی ڈائریکشن دے گی کہ ڈو ایز ڈائریکٹڈ؟ تو یہ ایک نامعقول سی بات لگتی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کمانڈ دے رہا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. یہ تھیوری ہندو لا پر بھی لاگو نہیں ہوتی، نہ ہی اسلامک لا پر ہوتی ہے اور نہ ہی کینن لا پر ہوتی ہے، کیونکہ یہ تینوں جو میں نے بیان کیے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی، کوئی کسی کو ڈائریکشن اس انداز سے نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے، بیٹرمنٹ آف دا ہول سوسائٹی اگر ہے پھر تو ٹھیک، ورنہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ہر اس کو کمانڈ دینا شروع کر دیں دین کے لحاظ سے بھی. مثلا کسی کو کوئی کہے میں اس کو ہندو بناتا ہوں اور ہندو کہ میں اس کو مسلمان بناتا ہوں اور مسلمان کے میں اس کو ہندو بناتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس طرح نہیں ہے. اس میں پورے پرسنل قوانین جو ہیں چاہے ہندوؤں کے ہیں چاہے مسلمانوں کے ہیں چاہے وہ کرسچن ہیں، تو یہ تھیوری ان پر بھی لاگو قطعی طور پر نہیں. اس میں جو اور پوائنٹ ہے نیکسٹ پوائنٹ وہ ہے ڈس ریگارڈ آف ایتھیکل ویلیوز. اس نے جو بم پھینکا ہے وہ ایتھکس پر پھینکا ہے، اخلاقیات پر پھینکا ہے کہ کسی کو ہر بات ڈنڈے سے منوائی جائے، یہ ناممکن سی بات ہے. یہ بات عقل سے ماورا ہے. ہمیشہ کوئی طریقہ ہوتا ہے جس کے تحت کوئی بات ہوتی ہے جو عقل بر مبنی عقل ہو، لیکن یہ بات پیونیٹیو ایکشن ہر بات پر. ہاں اگر ایک بچہ بھی ہے اگر وہ بار بار کوئی کام نہ کرے 3-4 دفعہ نہ کرے تو پنشمنٹ ضروری ہے، لیکن اس کو سٹارٹ ہی پنشمنٹ سے کیا جائے یہ بات. تو ہر بات جو ہے وہ مائٹ پر کرو. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ لا از ناٹ رائٹ alone اور مائٹ alone بٹ دی پرفیکٹ یونین آف دا ٹو. تو یہ کولیٹرل چیزیں ہیں، اس کو سیگریگیٹڈ وے میں سیپریٹڈ وے میں اس طرح بیان کرنا یہ ایک عجیب سیناریو کریٹ ہوتا ہے اگر اس کی تھیوری پڑھی. اگلا پوائنٹ ہے پرپز آف لا اگنورڈ. جو قانون کی منشا ہے اس کا مقصد ہے وہ یہ اگنور کرتا ہے.
قانون کا جو اصل مقصد وہ تو ہے ہی حصول انصاف. اگر ڈنڈا سامنے کھڑا ہو، مثلا کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کی سزا یہ ہے، لیکن اس کو ہر کام چاہے وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، اس کو کہا جائے کہ جناب یہ جو یوں کرے گا تو آپ پھر ڈنڈا کھڑا ہوا ہے. تو یہ جو پیونیٹیو ایکشن، بار بار پیونیٹیو ایکشن یہ ہے، یہ ایک ایبہورنس، ہیٹرڈ، نفرت پیدا کرتا ہے. اور یہ تھیوری اس انداز سے قابل قبول نہیں ہے، نہ صرف یہ انکمپلیٹ ہے بلکہ ون سائیڈڈ تھیوری. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ڈیفینیشن کرتا ہے اے لا کی، اے لا، دی لا اور لا. تو یہ جو بات کر رہے ہیں اے لا کی بات کر رہا ہے. دی لا جو ہوتا ہے وہ تو جنرل لا ہوتا ہے، ہر بندہ. اب لا کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ جناب ایک مثال قتل ہوا تو آپ یہ بات اگر کسی بھیڑیں چرانے والے ان پڑھ آدمی سے دیہات میں پوچھیں تو وہ آپ کو ایبریکٹلی کہے گا کہ یہ ظلم ہے. تو اس انداز سے اس نفسیاتی پہلو بھی اگنور کر دیا گیا، ایتھیکل ویلیوز بھی اگنور کر دی گئیں. یہ تو اس قسم کی بات کر رہا ہے جیسے کہ ایک کوئی خاص قسم کی کوئی مطلق العنان بادشاہ ہو یا کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو کہ ہر کام اس کے رائٹس غصب کر کے اس سے یہ کام کروایا جائے. تو یہ عقل کو تو یہ جو کر رہا ہے یہ تو اس کے جی. اب ہم ذرا اس کے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس تھیوری کے کوئی نہ کوئی ڈرا بیکس ہوتے ہیں تو کوئی اس کے محاسن بھی ہوتے ہیں، اس کے میرٹس بھی ہوتے ہیں. اب ہم اس کے کوئی میرٹس ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا کہ درست کہتا ہے یا غلط کہتا ہے. تو تھوڑا سا اس پر بھی جائزہ لیں. اس میں جو بات کرتے ہیں جیورسٹ میرٹس اس کی بیان کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ کلیئر اور سمپل تھیوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم ہسٹری پر نظر دوڑائیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک کنگ صاحب جو ہیں وہ اپنے بات کو کہیں اور نہ ماننے پر اس کو سخت ترین سزا دی جائے. تو کہتے ہیں یہ سچائی بھی ہے اور اس میں یونیورسل ٹروتھ. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جی پیراماؤنٹ نیچر کی اس کے اندر باتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص بات کرے تو واقعی یہی لگتا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑا، چاہے اس کو آپ بادشاہ کہہ لیں چاہے اس کو نظام کہہ لیں، اس کی اگر نہ مانی جائے تو پھر سزا ملتی ہے. مثلا ہمارے ہاں ہمارے پاکستان لا میں گیس کمپنی کے جو قوانین ہیں اس میں اگر ہم سٹے لینے جائیں عدالت سے تو سٹے دینے سے پہلے وہ یہ فرماتے ہیں کہ نا پہلے پورا پیسہ جو ہے، جو بل کے اندر پیسے ہیں چاہے وہ کروڑ روپے کیوں نہیں ہے، وہ پہلے آپ ادا کر کے آئیں پھر آپ کو سٹے دیں گے. اب کہیں سے لیکیج ہو، فالٹ محکمے کا ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، اب کیونکہ قانون بن گیا اب وکیل بھی کچھ نہیں کر سکتا، جج بھی کچھ نہیں کر سکتا، انہوں نے اسی پر فیصلہ دینا ہے. تو اب اس تھیوری کی اگر بات اس کو کی جائے اس انداز سے آسٹریلین تھیوری تو بات تو بالکل ٹھیک ہے. اب ان کا ڈنڈا ہے کہ جناب یہ تو سارے پیسے ادا کر کے آؤ ورنہ جیل جاؤ یا کنیکشن کاٹ دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس سیناریو میں یہ تھیوری اپنی سچائی کی حامل ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ کوئی قانون ہے وہ جب بنتا ہے تو اسے ایک ریاست ہی کریٹ کرتی ہے اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک گروپ لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہر بندے کا اس میں. مثلا ایک شخص بے روزگار ہے کہ آیا وہ حکومت پر ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں کہ میں جناب لندن سے پڑھ کے آیا ہوں، میں MBA ہوں تو میری نوکری کیوں نہیں لگتی، مجھے روٹی کیوں نہیں دیتی سٹیٹ. تو وہی ڈنڈا ہے. الٹا ایج لکھی ہوئی ہے کہ اتنی ایج بعد آپ اوور ہو جائیں گے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ تھیوری بالکل ہر لحاظ سے درست ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ ریاست کے ہی رحم و کرم پر چلتا ہے، اسی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے اگر بساط اور کچھ قوانین ایسے ہیں جیسے صدر محترم چاہیں تو اس کو معافی دے دیں
جیسے نواز شریف صاحب کو ملی تھی، تو وہ چاہیں تو نہ دیں، تو اس لحاظ سے بھی وہ چاہے ڈنڈا، وہ پیونیٹیو ایکشن ڈنڈا چلا دیں چاہے نہ چلائیں، انہی کے رحم و کرم ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ تھیوری اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو دیوانی قانون ہے وہ تو پروڈکٹ ہی ہماری سول لا کی ہے، اور یہ سارے قوانین اسی طرح سے ہیں جو جس طرح بیان اس نے کیے ہیں بالکل درست ہیں۔ جو ٹریبیونلز ہوتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ اپنا ڈنڈا استعمال کرتی ہیں، وہ کام کرواتے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں نو اسٹیٹ نو لا، یہ بات بالکل درست ہے کہ نہ یہ ریاست نہ ہی قانون۔ تو اس طرح اگر ہم قانون کا جائزہ لیں تو یہ بات بالکل درست ہے۔ جو پہلے ہم نے بیان کیا ہے، ساونڈ کی ڈیفینیشن بیان کی تھی، تو وہ یہی تھی، ایک ایتھیکل ویلیوز کی وہ بات کرتا ہے، حصول قانون کی بات کرتا ہے۔ میننگ دیر بائی ہی ہیز ڈیفائنڈ لا ان این abstract sense, but the Augustinian has defined law in a very practical and pragmatic way. یہ ہے عملی طور پر جو بات ہے جو سوسائٹی میں چل رہی ہوتی ہے، جو سوسائٹی میں سارے سلسلے ہوتے ہیں، تو ان کو سامنے لے کر آسٹن نے یہ بات کی۔ تو ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے، جب وہ آتے ہیں تو ان کا آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پھر وہ ڈنڈا ہوتا ہے اور کس طرح صورتحال چلتی ہے۔ تو اس سیناریو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تھیوری جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹس یا کوئی اس میں کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، لیکن بہت سے ممالک میں یہی جو پیونیٹیو ایکشن ہے یہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے، اور عوام باؤنڈ ہے اس ڈنڈے کو، اس پیونیٹیو ایکشن کو ماننے۔ تو امید ہے کہ آپ نے یہ میرا لیکچر پسند کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک خشک سا مضمون تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک انداز سے آپ کو اس میں دلچسپی دلاتا چلوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے، کیونکہ جورسپروڈنس جو ہے یہ ایک ایسی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں قانون کی ماں، مدر آف لا، کیونکہ اس کی پریکٹیکل سے اس طرح تو نہیں ہے عدالتوں میں، لیکن جو اصول ہیں، جو یہاں سے ہم پرنسپل لیتے ہیں، انہی کی بنیاد پر ہم آگے چلتے ہیں اور ہم ون کرتے ہیں، بجائے کہ پریکٹیکل وے میں جہاں ملکوں میں کوڈیفائڈ لا ہے، ضابطہ جاتی قانون ہے، لکھا لکھایا قانون ہے، اس میں جو جورسپروڈنس ہے یہ ایز سچ وہاں استعمال عدالتوں میں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک وکیل، ایک جج جورسپروڈنس کو نہ جانے تو وہ چل ہی نہیں سکتا، پھر وہ دو چار کی باتیں ہوتی ہیں، نہ تو پھر کلاس ایگزامینر صحیح کر سکتا ہے، نہ پھر وہ فیصلہ صحیح لکھ سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر کوئی اس میں سلسلہ ہے تو مجھے کمنٹس بھی آپ کیا کریں تاکہ ہم اس کو مزید پالش کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اس کی لائکس کی اور شیئر کی اور آپ کی یہ مجھے ضرورت پڑتی رہے گی۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، اور اللہ حافظ۔